بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز توڑنے والی 29 باتیں۔ نمبر 1، بات کرنا۔ نمبر 2، کسی کو سلام کرنا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 5، خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا۔ نمبر 6، بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ نمبر 7، اذان کا جواب دینا۔ نمبر 8، اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلاً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ نمبر 10، درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ، اوہ، اف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ نمبر 11، مریض کی زبان سے بے اختیار آہ، اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی۔ جو ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں۔ نمبر 12، پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصداً پھونکنا مکروہ ہے۔ اور اگر 2 حرف پیدا ہوں جیسے اف، تف، تو نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 13، کھنگارنے میں جب 2 حروف ظاہر ہوں جیسے اخ تو مفسد ہے۔ ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلاً طبیعت کا تقاضا ہو یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو یا امام کو لقمہ دینا مقصود ہو یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کو متوجہ کرنا ہو، ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 14، مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا۔ نمبر 15، اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ نمبر 16، عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 17، دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا۔ نمبر 18، دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا۔ نمبر 19، معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلاً تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا۔ نمبر 20، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ۔ نمبر 21، نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دان میں کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 22، منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 23، دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے
تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ نمبر 24، بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے، اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں۔ مثلا وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 25، سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 قدم کی حاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جب کہ سامنے سے گزرنے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ نمبر 26، پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا نماز جاتی رہی، اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ نمبر 27، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی جو ہی کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا، اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ نمبر 28، تکبیرات انتقلال میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی اللہ یا اکبر کہا، یا با کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبار کہا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ نمبر 29، قرات یا اذکار میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔